پاکستان پیپلز پارٹی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام کے لیے تقریر کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کمپنی، ہمیں مسئلے ہو گئے تھے، آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں. وفاق ہمارا ملک اتنا میچور نہیں ہوا ہے، ملٹی پارٹی سسٹم ہے، لیکن چلو اچھا ہے کہ کچھ سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ صوبوں میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے. ہمیں آئین کے ذریعے ساتھ مل کے اور ساتھ چلنا چاہیے. ابھی ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں شاید تھوڑا سا فرق، میں کہتا ہوں نہ توڑیں تو اچھا ہے، توڑیں تو اور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ ایک میچورٹی آ جائے گی ہمارے اندر. ہماری آئین میں اجازت ہے، الیکشن سٹیگرڈ ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ہو. یہ آزمائش کرنی ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو خیر واحد صوبہ ہے جو ٹرانسمیشن کمپنی جس نے بنائی، اور اسی وجہ سے یہ صوبہ ہمیشہ نظروں میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نئے نئے ایکسپیریمنٹ ضرور کرتی ہے، اور ہمارا صوبہ اس ملک کی انرجی باسکٹ ہے، تھرپارکر کا کوئلہ، جس سے ہم، جو کوئی نہیں مانتا تھا آج سے 10 سال پہلے، اسی وقت 10 سال پہلے کوئی بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن ہم تقریباً 3000 میگا واٹ کے قریب اس وقت پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم ونڈ انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہم سولر انرجی پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ثقافتی ایریا میں تو ہم تھوڑا، اور اس میں بھی سردار شاہ صاحب، میرے خیال ہے جتنی ایونٹس صوبہ سندھ میں ہوتے ہیں اور کسی صوبے میں نہیں ہوتے، سوال ہی نہیں پڑتا. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں وداؤٹ نوئنگ کہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جتنے فوکس ہم ڈالتے ہیں، اور ہمارے منسٹر صاحب ہیں، انہیں ہم کوئی اور رسپانسبلٹی بھی دیتے ہیں تو یا کہ خود کہتے ہیں مجھے کلچر مجھ سے نہیں لینا، باقی آپ کی مرضی، آپ دیں یا نہ دیں کوئی چیز. اس لیے کہ ایک پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس صوبے کو ہم اور آگے لے جائیں گے، اور اسی صوبے کے ذریعے، اس صوبے میں کام کر کے ہم پاکستان کو اور آگے لے جائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور یہ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کو، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ان کے نانا بہت ہی کم عمر میں فیڈرل منسٹر بن گئے، یہ اس سے بھی کم عمر میں فیڈرل فورن منسٹر بن گئے. اور پچھلے 4-5 مہینے میں جو ہم سالوں، جب ایک آئسولیٹڈ ملک جس کو کوئی بات کرنے کے لیے جس سے تیار نہیں تھا، یہ حالت تھی ہماری، انہوں نے ہمارے جو انفارچونیٹ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، جو انپریسیڈنٹڈ فلڈز تھے اس سال، اس کے بعد دنیا کو گیدر کر کے جو لاس اینڈ ڈیمیج کا کانسیپٹ، ادھر آئے ہوئے تھے UN سیکرٹری جنرل، ان کے سامنے بات ہوئی ساری، میرے سامنے بات، پھر یونائٹڈ نیشنز میں گئے، ادھر انہوں نے سارا مینیج کیا، پھر یہ COP27 میں جا کے کلمنیٹ ہوا وہ ساری چیزیں. یہ ساری ایک ایسے، اور میں یہ بڑا اسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اور فورن منسٹر ہوتا تو یہ سب پاسبل نہیں ہوتا پاکستان کے لیے. ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں، بڑے ایکسپیرینسڈ سو کالڈ لوگ دیکھے جو صرف پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے اور کچھ نہیں کر سکے. کہ میں زیادہ سیاست میں نہیں جاتا، میں نے کہا پھر بات بڑی ہو جائے گی، وہ کسی اور وقت کریں گے یا کسی وقت نجی آپ سے مذاکرات میں کریں گے. احمد شاہ صاحب نے ایک پروگرام بتایا 14-15 دسمبر یا جنوری گوادر سے شروع کریں گے. میں نے ان سے گوادر تک کا وعدہ کیا، میں انشاءاللہ ساتھ آپ کے آؤں گا، آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں بالکل بھائی. میں وہ آج کل چینی میں نے بند کی ہوئی ہے، اس لیے پری ڈائبیٹک ہو گیا ہوں تو اپنے حصے کی چینی بھی آپ کو تھوڑی. تو نہیں، انشاءاللہ اچھا انیشیٹو ہے. اور اگین یہ صوبہ سندھی ہوگا جو کہ پاکستان کو عالمی طور پہ ریپرزینٹ کرے گا، اور آرٹس کونسل کا یہ انیشیٹو ہے، اور حکومت سندھ بالکل اس میں آپ کے ساتھ ہوگی.
उस पर मैं कर लूँगा। मेरी आज भी बात हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी। उसके मैं एक बार पहले भी फैज़ी रहमी के लिए एक और प्लान बनाया था हमने, उसको म्यूज़ियम बनाने के लिए। उसमें एक इशू था कि जो उसके ओनर्स हैं जिन्होंने डोनेट किया था, उसका कोई इशू था नहीं अभी, लेकिन उसकी अच्छा वो मुझे जो पता था, लेकिन मैं इसको देख के एक वाकई ऐसी बिल्डिंग शानदार खड़ी है और किसी काम की नहीं है, और आपने वो अहमद शाह समझते हैं कि हुकूमती काम ऐसे होते, जोर से तालियां बजाई सारा काम हो गया, ऐसे नहीं होता। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमने किया है। खैर इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं वही कहूँगा कि इस बिल्डिंग को बिल्कुल, और मैं ये तो दिल से कहूँगा कि आर्ट्स काउंसिल से शायद कोई और बेहतर इदारा ना हो जो इसको इस्तेमाल में ला सके और सही काम कर सके, लेकिन हम KMC इसलिए कि उसकी ओनरशिप उनके पास है, ज़रूर उनसे बात करनी होगी और काम करना होगा। तो आपका जो इनिशिएटिव है ये, हम बिल्कुल सिंध हुकूमत आपके साथ है, हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला जैसे और बहुत सारी कामयाबियाँ हुई हैं, आपको ये भी एक कामयाब इनिशिएटिव होगा जो होगा। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने आते हुए इन्होंने मुझे एक और दावत दी है कि फलानी वक्त पे आ जाएगा। नहीं वोट टेकिंग नहीं, वो वोट टेकिंग तो कर ही लूँगा। नहीं गवादर नहीं, आपने देखे भूल गए नहीं कहता। न्यूयॉर्क भी नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं आ रहा, ये भूल जाते हैं। आपने मुझे कहा था चुपचाप से एक दिन आ जाइएगा महफिले मुशायरा, वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के मैं कुछ देर और आपके साथ बिताऊँ ताकि कुछ सीख लूँ, और अगली दफ़े जब मैं तकरीर करूँ तो कोई ऐसी तकरीर करूँ जिससे आप सब महसूस हों। आपका आर्ट्स काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मैं जो पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से मंदूबीन आए हुए हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखते रहें बका न्यूज़, अवाम की बका, मुल्क की बका और सलामती की आवाज़। बका न्यूज़ रिपोर्टर तैयब हुसैन, कैमरामैन सईद मलिक के साथ, बका न्यूज़ कराची।